السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 68 ہے۔ کرب چہرے سے ماہو سال کا دھویا جائے، آج فرصت سے کہیں بیٹھ کے رویا جائے۔ فارس جس وقت کمرے میں آیا وہ بیڈ پہ کروٹ لیے لیٹی تھی، رخ دوسری طرف تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھی۔ محترمہ، وہ دن کب آئے گا جب میں گھر آؤں گا اور آپ میرے کسی جرم کی پاداش میں مجھ سے خفا نہیں بیٹھی ہوں گی؟ وہ سنگھار میں اس کے قریب کھڑی اتارتے ہوئے مسکراہٹ دبائے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ہنوز کروٹ لیے لیٹی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر پاکستان پینل کوڈ کی کون سی دفعہ کے تحت میرے اوپر آج چارجز فریم کیے جائیں گے؟ میں آپ سے بات کروں زمر بی بی۔ کھڑی اتار کر رکھی اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شرٹ کے آستین موڑنے لگا۔ نہیں لگایا میں نے اس کا دیا ہوا پرفیوم، پھر کیا ہوا ہے؟ کس بات پہ ناراض ہو؟ وہیں سے اسے پکارا، وہ نہیں ہلی، نہ کوئی جنبش، نہ آواز۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا اور پھر گھوم کے اس کی طرف آیا۔ وہ چہرے پہ دونوں بازو رکھے ہوئے تھی، مگر جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ گیلا تھا، بے حد گیلا۔ زمر، کیا ہوا ہے؟ وہ ششتر سا اس پہ جھکا اور اس کے بازو ہٹائے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ چہرہ سامنے آیا تو وہ نیچے فرش کو دیکھتی روئے جا رہی تھی، پلکوں پہ اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھو، بیٹھو۔ وہ حیران پریشان سا سہارا دے کر اسے بٹھانے لگا۔ اس نے پھر کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ڈھیلی سی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کھنگریالے بالوں کی پونی ڈھیلی پڑ چکی تھی اور شدت گریا سے ناک اور آنکھیں گلابی ہو کے دہک رہی تھیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کبھی وہ اس کو شانوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتا، کبھی اس کا چہرہ تھپتھپاتا۔ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں عام نہیں ہوں، مگر عام لوگوں سے بہت مختلف ہوں، برتر ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں چونکہ پر اعتماد ہوں، مضبوط ہوں، ایک کریڈیبلٹی ہے میری، تو ہاشم مجھے کچھ تو سمجھتا ہوگا۔ کورٹ میں مجھے لائٹ نہیں لیتا تو ایسے بھی نہیں لیتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کوئی تو اہمیت ہوگی میری، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک باہمت بہادر عورت ہونے کی حیثیت سے، مگر نہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے ایک چیونٹی سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ کیا ہوا زمر؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسی لیے مارا پیٹا تھا تم نے میرے ڈاکٹر کو؟ اس لیے نا؟ فارس ایک دم بالکل گنگ سا ہو گیا۔ کیا؟ مجھے پتہ ہے تم نے اسے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ آج ہاشم نے بتا دیا ہے۔ کیوں مارا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے بولا تھا۔ جب تم جیل میں تھے تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا کڈنی ناکارہ ہو چکا ہے۔ تم سمجھ گئے تھے، میں نہیں سمجھی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بہت عقل مند ہوں، مگر میں عام سی بے وقوف سی عورت ہوں۔ وہ پھر سے بلک بلک کے رونے لگی تھی۔ یہ بتایا اس نے تمہیں؟ بس یہی کیا اس نے یا اس نے کچھ اور بھی؟ وہ سانس رو کے پوچھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا؟ فارس، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا تھا؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا؟ میں نے ان کو کب نقصان دیا؟ کبھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر کیوں مذاق بنا دیا انہوں نے میری زندگی کو؟ فارس نے گہری سانس لی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں بتا سکا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی تمہیں پھر سے توڑنے کی۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپکتے ہوئے ملال سے کہہ رہا تھا۔ تماشا بنا دیا میری زندگی کو۔ میں کیا ہوں ان کے لیے؟ فارس، میں کیا ہوں ان کے لیے؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن بہت برے تھے، تم جیل میں تھے، میں اکیلی تھی، میں کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی تھی، میں کتنی پریشان تھی۔ مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے پھر بھی خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائی کہہ رہا تھا، اور وہ آنکھیں اس کے کندھے پہ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ہر روز مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والی ہوں۔ انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دیں، مجھے خواب دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ مجھے کیوں یہ ہر دفعہ پیر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، زمر مرنے والی ہے۔ ہر روز یہ الارم بجتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ٹھیک سے اندر سے خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ڈپریشن کھا رہا تھا۔
میں نئی زندگی کو پلان بھی نہیں کر پاتی تھی. کیوں کھیلتے رہے وہ میری صحت کے ساتھ. سب ٹھیک ہو جائے گا, تم ٹھیک ہو, تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا. اب میں کیسے یقین کروں کہ اب میں زندہ رہوں گی؟ میں مرنے کے لیے تیار تھی. میں اپنی تیاری کو کیسے بدلوں فارس؟ میرا دل ٹوٹ گیا ہے. وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی. سسکیوں اور ہچکیوں کے باعث اس کی آواز مدغم تھی. الفاظ بے ربط اور گڑمڑ سے ہو رہے تھے. وہ اسے دلاسا دیتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھا. کیا وہ اسے بتائے؟ کیا وہ اسے ایک دفعہ پھر سے توڑے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی. زمر کے آنسو ہنوز آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی نہیں. عدالتی کمرے میں آج عجیب تناؤ زدہ ماحول تھا. جواہرات کاردار مطمئن سی سیاہ لباس اور ہیروں کی جیولری پہنے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی. نوشرباں بھی ہر دفعہ کی طرح تیار سا ویران چہرہ لیے موجود تھا. ساتھ بیٹھا ہاشم چپتی مسکراتی نظروں سے کٹہرے میں کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا, جس کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پلندہ بھی تھا. اس نے کھلتی ہوئی گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی. گلابی دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا رہی تھی. آج ماتھے کے کٹے بال ماتھے پہ گرنے کی بجائے پن لگا کر پیچھے کو چوٹی میں کس دیے تھے, اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بہت اطمینان سے کھڑی تھی. جج صاحب کرسی پہ پورا گھومے اس کو دیکھ رہے تھے. زمر کے قریب بیٹھا سعدی سر جھکائے ہوئے تھا. بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا مگر زمر روک دیتی. اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اور وہ بیٹھ جاتا. آخری کرسیوں پہ بیٹھے فارس نے گردن موڑ کے سیم کو دیکھا, جس کی نظریں کٹہرے پہ جمی تھیں. فارس غیر آرام دہ سے انداز میں بولا, تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا اسامہ. اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اسے مورل سپورٹ نہ دوں, اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے, جب وہ میری الماری سے چاکلیٹس کھا جاتی اور میری کاپی پہ کور نہیں چڑھا کے دیتی تو دل کرتا ہے اس کی گردن مروڑ دوں, لیکن ہے تو وہ میری بہن نا. اوکے, تھینک یو اسامہ. وہ خفگی سے سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا. اچھا, آپ کی عمر کیا ہے؟ جج صاحب نے اس نازک دبلی پتلی دراز قد مگر کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا. وہ عام شکل و صورت کی تھی اور کمزور سی دکھتی تھی, البتہ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور پیشانی روشن تھی. سوال پہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا. 22 سال یور آنر. مگر جج صاحب کو وہ اب بھی مائنر لگ رہی تھی, سو سمجھاتے ہوئے بولے, اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ مسز زمر آپ سے سوال کریں گی, اس کے بعد وکیل صفائی آپ سے جرح کریں گے. اور جی یور آنر, قانون شہادت آرٹیکل 132 کے تحت پہلے جس وکیل نے مجھے بلایا ہے وہ میری ایگزامینیشن ان چیف کریں گی, پھر وکیل صفائی مجھے کراس کریں گے, پھر مسز زمر مجھے دوبارہ سے ری ایگزامن کر سکتی ہیں, مگر صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو کراس کے دوران سامنے آئی ہیں. اس کے بعد ہاشم کاردار مجھے دوبارہ سے ری کراس کر سکتے ہیں, لیکن وہ نئے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں, میں جانتی ہوں. وہ ایک ہی سانس میں بولے چلی گئی. سیم نے فارس کے قریب سرگوشی کی. اب یہ زیادہ اوور ہو رہی ہے. مگر فارس اب غور اور اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا, جو غیر معمولی طور پہ کمپوزڈ نظر آ رہی تھی. جج صاحب اب پورا گھوم کے اسے دیکھنے لگے تھے. بہرحال کاردار صاحب, آپ سے جرح کے دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگے, مگر جو قانون شہادت آرٹیکل 141 کے تحت میری وراثتی چیک کرنے کے لیے ہو, میرا بیک گراؤنڈ, کام وغیرہ جاننے کے لیے ہو, یا نظروں کا رخ ہاشم کی طرف موڑا, میرا کردار مسخ کرنے کے لیے ہو, اور کورٹ ان سوالوں کی اجازت دے گی, میں جانتی ہوں. جج صاحب نے کھلے لب بند کیے, پھر بولے, میں صرف یہ تسلی کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے رائٹس معلوم ہیں یا نہیں. آئی نو مائی رائٹس مور دین آئی نو مائی رانگس یور آنر. وہ اسی انداز میں بولی تھی, دھیما, شائستہ, مسکرا کے بولنے والا انداز. ہاشم محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا. سیم نے پھر سے منہ بنایا. اوور. فارس غیر آرام دہ تھا اور سادی فکر مند. یہ کیا کر رہی ہے زمر؟ وہ حنین ہے, اور اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے میں نہیں جانتی. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ ٹھہری. ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے. حنین ذوالفقار یوسف خان. وہ زمر کو دیکھ کے گردن کڑائے بولی تھی. مدعی سعدی یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بھائی اور بردر ان آرمز ہے. سعدی کو دیکھ کے مسکرا کے بولی. وہ مسکرا بھی نہ سکا.
اب زمر اس سے چند چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی۔ وہ اعتماد اور صبحاؤ سے جواب دیتی گئی۔ 20 مئی کی شام جب آپ میرے کمرے میں موجود تھیں تو آپ نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا سعدی یوسف گھر کی پچھلی گلی میں چلتا آ رہا تھا اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مخاطب کو حلیمہ کے نام سے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باس سے ملنے کل آنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپوائنٹمنٹ لے رہا تھا۔ اور آپ کے عزیز و اقارب میں حلیمہ کس کی سیکرٹری کا نام ہے؟ ہاشم کاردار کی سیکرٹری ہے وہ۔ ہاشم نے مجھے اور آپ کو خود بتایا تھا جب ہمارے سامنے ان کی سیکرٹری کا فون آیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی نام سنا تھا؟ جی 100%۔ ہمیں نوشرواں کاردار کے اغوا کے بارے میں بتائیے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ وہ کس کردار کا حامل ہے۔ زمر سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب میں پورا واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے نوشرواں کا ڈرامہ پکڑا۔ شیرو زخمی نظروں سے اسے دیکھے گیا مگر اسے جیسے حنا سے اب کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گھر آئے تھے بریانی فرائیڈے پہ تو کیا کہا تھا انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اقرار کیا تھا کہ نوشرواں اور وہ ذمہ دار ہیں سعدی بھائی کے اغوا اور ارادہ قتل کے۔ انہوں نے ہم سے سب بھول کے آگے بڑھنے کی بات کہی تھی۔ وہ اس پارٹ سے انداز میں بتاتی گئی۔ حنین آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم آپ کے سامنے کیا تھا؟ زمر جج صاحب پہ ایک گہری نظر ڈالتی ہوئی حنا سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یور وٹنس۔ زمر مڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، عادتاً کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدی کا سر جھکا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی چہرہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ نظریں زمر کے کاغذات پہ رکھے کھلے پین پہ جمی تھیں جس کی نیب تیز تھار پھل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس پین کو مٹھی میں دبا لیا، نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ حنین یوسف؟ ہاشم مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کا آغاز کرنے لگا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اور لینگویج کا کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم رکا، جج صاحب نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ قانون شہادت کے تحت آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور میرا بیان اسی زبان میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اوکے جی، آپ کی زبان میں آرام دہ ہے، اردو یا انگلش کسی میں بھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ حنین آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سعدی کو مبینہ طور پہ کسی کی سیکرٹری کا نام لیتے سنا تھا، حلیمہ، کیا یہ درست ہے؟ جی۔ اور کیا آپ نے سرنیم بھی سنا تھا؟ حلیمہ کون؟ اگلا نام؟ بھائی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔ حنین آپ ماشاءاللہ ایک ذہین لڑکی ہیں، اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آفیشیل کیپیسٹی میں امپلائیز کو عموماً ان کے سر نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ مس یوسف، مسز کاردار، فرسٹ نیم ٹرم نہیں یوز کی جاتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ باسز عموماً اپنے سیکرٹریز کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور ان کو فرسٹ نیم ٹرم کے ساتھ ہی بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے اپنے سیکرٹری کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس کا نام حلیمہ ہی بتایا تھا، نو سر نیم۔ لیکن کیا آپ نے سعدی کو فون پہ میرا نام لیتے سنا یا نوشرواں کا؟ نہیں، وہ صاف کوئی سے بولی۔ اور وہ حلیمہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، کسی کی بھی سیکرٹری، رائٹ؟ آبجیکشن یور آنر۔ زمر تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زمر اعتراض کی وجہ بتاتی یا جج صاحب رولنگ دیتے، حنین نے جج صاحب کی طرف رخ پھیر کے کہا، کیا آپ مسز زمر کو کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ان کے سوالوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ وہ آپ کی وکیل ہیں اور وہ میری وکیل نہیں ہے، میں اپنی وکیل خود ہوں، اب میں جواب دوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ زمر نے نظریں بچائیں، وہ برہمی سے واپس بیٹھی۔ سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جی، وہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، میں نے صرف فرسٹ نیم سنا تھا۔ اور آپ پورے وثوق سے کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی، اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، گویا ننھی لڑکی کو دیا آخری موقع بھی ضائع چلا گیا ہو۔ اور کیا سعدی کے واپس آنے سے قبل کیا کبھی آپ نے میرے سامنے ذکر بھی کیا کہ آپ میری سو کالڈ اصلیت سے واقف ہیں؟ نہیں، وہ قدرے آہستہ سے بولی۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت پہلے سے واقف ہو گئی تھیں، لیکن کیا آپ نے کبھی مجھے کھل کے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دم سے ہمارے خاندان کو مجرم ٹھہرانے لگے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے رحمی سے جرا کر رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ سعدی کی گرفت پین پہ سخت ہو گئی، جھکی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آپ کو اگنور کرنے کا بدلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔
کس طرح اگنور کرنے کا بدلہ؟ اس نے اسپارٹ انداز میں دہرایا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتی تھیں؟ سعدی نے آنکھیں زور سے میچیں۔ زمر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پہ ہاتھ رکھا۔ اور میری توجہ چاہتی تھیں؟ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی تھی جیسے الینا اپنے کلاس فیلو سے بات کرتی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کے مجھ سے بات کرتی تھیں؟ میں آپ سے فیس بک پہ بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی جیسے الینا اپنی کولیگ سے کرتی ہے۔ مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے الینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے، مگر جیسے الینا ضرورت کے تحت فیس بک پہ اپنی کولیگز وغیرہ سے بات کر لیتی ہے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ ایکسکیوز می، یہ الینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کے بات کاٹی۔ جج صاحب کی ریڈر کی بیٹی، اس نے معصومیت سے کہہ کے چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے۔ جہاں ریڈر صاحب چونکے وہیں ہاشم ٹھہرا اور زمر نے بے اختیار پیشانی چھوئی۔ اف اف۔ یہ یور آنر ریڈر صاحب کی بیٹی کے فیس بک کے کچھ اسکرین شاٹس ہیں، اور یہ میری ہاشم بھائی سے کی بات کے اسکرین شاٹس۔ الینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور جیسے وہ بولتی ہے میں بھی ویسے ہی بولتی تھی۔ اب ہمارے بڑے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ یور آنر کے ریڈر سے پوچھ لیں، کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جج صاحب نے کاغذات پہ ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے حنین کو دیکھا۔ آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی۔ یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شک مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، سو میں یہ لے آئی۔ معصومیت سے شانے اچکائے۔ میری بیٹی کا یہاں کیا ذکر؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے ذکر کی اجازت بھی تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا؟ پھر ہاشم کو دیکھا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس چیز کو کیسا سمجھا جاتا ہے ہم جیسی عام فیملیز میں؟ ریڈر صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے پہ برہمی تھی۔ میں آپ کی انٹرنیٹ ایڈکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاشم نے تیزی سے پیندرا بدلا۔ وہ ایک جج کے ریڈر کی طرف جانے والی گفتگو کا رخ موڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ابھی بہت سے تیر ترکش میں باقی تھے۔ کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی ہیں؟ بالکل، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ جج صاحب اب کاغذ رکھ کے واپس ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر بھی ہیں؟ وہ دوبارہ سے روانی پکڑ چکا تھا۔ جی۔ حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے ہیں؟ لوگ میرے پاس فیورز لینے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ آپ بہترین ہیں اور وہ آپ پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، لوگ مجھ سے فیورز لیتے رہتے ہیں، اس نے اعتراف کیا۔ وہ پرسکون تھی۔ زمر بار بار اعتراض کرنے اٹھنے لگتی، پھر رک جاتی۔ کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھی بول رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے کسی اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں۔ اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی؟ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سو تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے۔ ہاشم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ میں آپ کو سو نہیں کروں گا، حکومت کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر جواب دیجیے۔ جی، مجھے ان دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی کا سر جھکا تھا مگر وہ گردن اکڑائے جواب دے رہی تھی۔ جی، میں نے ان سے فیور لیا تھا، اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب ایک انتہائی بااثر عہدے پہ فائز تھے۔ ایسا ہی ہے، ہنا نے اعتراف کیا۔ کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔ یور آنر، میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حق دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا ہے۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا، جج صاحب نے اسے ہدایت کی۔ اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حنین یوسف، اس لیے اپنی فکر کیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، چہرے پہ فاتحانہ چمک تھی۔ کیا آپ واقعی اس عورت کی افیئر کو یوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟
اس مرے ہوئے آدمی کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، اس نے کی آواز نکال کے شانے جھٹکے تھے۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں تو بتائیے عدالت کو کہ وہ صاحب جن کا ایک کام کیا تھا آپ نے، وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ حنین نے اس کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے 3 حرف بولے، IPP۔ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادھر ہاشم نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہی ہیں OCP۔ جی نہیں کاردار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ایک IPP تھے، اورنگزیب کاردار نام تھا ان کا، اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر میرے پاس آئے تھے۔ جب نوشرواں کے اغوا کا پول کھولنے کے بدلے میں انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس گفٹ کیے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسز جواہرات کاردار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں، اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا تھا۔ سارے رنگ بدلے، موسم کا امتزاج بدلا۔ جہاں جواہرات کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، وہاں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کروایا۔ اوکے تھینک یو، دیٹس آل حنین۔ نہیں، مجھے بتانے تو دیں، میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دینا اپنا کردار واضح۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر درستی سے اسے خاموش کروا کے اپنی کرسی کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے لوگ پرجوش انداز میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ حنین کٹہرے سے ہلی تک نہیں، اسی ہٹ دھرمی سے پکار کے بولی، نہیں کاردار صاحب، میں آپ کی گواہ نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ری ایگزامن کرنے کا حق اس وکیل کو ہے جس نے مجھے بلایا تھا۔ میں گواہ کو ری ایگزامن کرنا چاہوں گی یور آنر۔ زمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے جیسے اجازت دی ہو۔ جواہرات کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں ان کی بیوی کا فون ریڈ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پہ کیا کر رہی ہیں اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکیں۔ ان کو شک تھا کہ ان کی وائف کا اپنے ایک کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں، وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سو مسز کاردار کے فون تک میں نے ان کو ایکسیس دی۔ پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پہ ان طیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس تھی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور چونکہ ہاشم کاردار کو تو ایک ڈیم جتنی بھی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی میں۔ آخری چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جواہرات خاموشی سے اٹھی تھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ چند رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ نوشرواں سرخ چہرہ جھکا کے بیٹھا تھا اور ہاشم برہم بے بس سا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا۔ غیظ و غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان محترمہ پہ حد عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر ایس، مگر حنین کی آواز نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ اس توپل کے قانون کے تحت آپ چونکہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تب بھی عدالت آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی وٹنس پریپ کر کے آئی تھی۔ زمر گہری سانس لے کر خاموش واپس جا بیٹھی۔ اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ دفتن کسی نے زمر کو پیچھے سے ٹہوکا دیا تو وہ مڑی۔ پیچھے بیٹھے وکیل نے چٹ سی اس کی طرف پڑھائی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے زمر بی بی۔ سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے چند الفاظ کاغذ پہ گھسیٹے اور اسے مروڑ کے واپس بھیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا خیال ہے آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ چہرہ جھکا کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ 2-4 افراد نے مڑ کے اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، جج صاحب نے اسے روک کے پوچھا، آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر۔ لاء اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں یور آنر۔ پھر کیا ہے؟ میں حنین ہوں اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔
وہ اداسی سے مسکرا کے نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور سعدی اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی مٹھی میں پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے حنا ہاشم کے قریب ٹھہری، جس کا چہرہ اہانت سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں نے ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ہیں ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدروح آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا تو وہ روح بولی، جانتے نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں؟ وہ آدمی بولا، سارا غم اسی جان کا ہی تو ہے، جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدروح بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کاردار کہ سارا غم اسی عزت کا ہی تو ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا، اس دن آپ سے بڑی بلا بن جائیں گے ہم۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں، وہ چہمگوئیاں، قیامت سی قیامت تھی۔ حنا اپنے گروہ کی طرف آ گئی۔ زمر اسے ریڈر والی بات پہ ڈانٹ رہی تھی، سیم اسے اوور کہہ رہا تھا، اور سعدی اسے گلے سے لگا کے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اس سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ مگر اب حنا کے ہر طرف سناٹا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح۔ عجب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، کبھی زمین پہ کبھی مثل آسماں گزری۔ قصر کاردار میں ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا، گویا کوئی مر گیا ہو۔ جواہرات سپاٹ چہرے اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی، اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے۔ وہ بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریا تک کا سفر کیسے کیا ہے ممی؟ ہاشم کی چنگھاڑتی غراتی آواز پہ بھی وہ نہیں رکی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا آپ نے پورے زمانے میں۔ وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کے ہضم کر جاتے۔ ممی، وہ عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، ججز تھے، ان کی نظریں، ان کی باتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جواہرات چپ چاپ آگے بڑھتی گئی، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکے کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ میری ورک پلیس تھی، میں بار الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں۔ آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اس لیے ڈیڈ نے مجھ سے کہہ کے اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی۔ وہ گم سم سی لگتی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی ہیں، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہے آپ ممی، کیا ہے آپ؟ وہ باہر کھڑا اسی طرح چلا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑی سونیا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجی بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھی گئی۔ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے اسی بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو، گھٹی گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکلی۔ میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنا چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر گئے جواہرات، مجھے واقعتاً افسوس ہے۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں آنچ سی تھی، مسکراہٹ فاتحانہ سا ناز۔ ہاں، تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی، جو غلاظت، جو باتیں کہنی ہے کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماعت سے ٹکرائے، اور باہر چیختے بیٹی کی باتیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے؟ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی گئی، گرم گرم آنسو آنکھ سے نکل کے چہرے پہ گرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹ تک ایکسیس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں سارے اسکینڈل سے نکال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ ابھی جواہرات کاردار باقی ہے، اس سے بڑے طوفان سے گزری ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ دوسری طرف سے انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آواز پھر سے آنے لگی تھی۔ جواہرات نے کرب سے آنکھیں میچ لیں،
پچھلے سارے طوفان میں اس کا یہ بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج کچھ تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، گرم سورج کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مارکیٹ میں معمول کا رش تھا، مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے آتا ہے۔ اس کی ماں کو کوئی کرونک بیماری ہے، آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور حج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزا کو حج تک بڑھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ احمد سامنے دکانوں پہ نظر جمائی کہہ رہا تھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے اس سے بات کرنے کے لیے؟ ہمارے نہیں، تمہارے پاس، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت ہے ان PMDC والوں کو۔ احمد نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کیوں؟ تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا، تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اس سے بات مجھے ہی کرنی ہوگی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنا ہے۔ پیسے بہت لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہمیں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں سے ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسا نہیں ہے جو کاردارز کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں، وہ محتاط ہو گئے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہوں تو میں جاؤں اور عمرے پہ جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے؟ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت تنگ ہوں۔ احمد نے برا سا منہ بنایا۔ اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا بھائی۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں اسے باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے مجھے رشوت نہ دینی پڑے۔ اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سر پہ پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان درد کرنے لگے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ احمد ہتھیلی پہ لگا مائک منہ کے بالکل قریب لے کر گیا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے غازی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھایا اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ سعدی ہلکے سے ہنس دیا، سر جھکائے وہ قدم آگے کو بڑھا رہا تھا۔ مثلاً کیا چاہتی امی؟ یہی کہ سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشرواں کو سزا نہیں دلوا دیتا تب تک شادی نہیں کرنی مجھے۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس دکان کے قریب ایک سٹال پہ رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رکا کھڑا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کے؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی؟ اگر اتنا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اس لیے میں انصاف لینے گیا ہوں، انتقام نہیں۔ وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے سر جھکائے بولا تھا۔ خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کریں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک پسند آ گئی ہے تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نے ہی کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک تو لے کر میں آیا ہی ہوں نا۔ اچھا وہ بھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ GPS چیک کر رہا تھا۔ سعدی اب نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، کہکہوں کی۔ اس نے چونک کے گردن پھیری۔ پلازے کی کونے والی دکان کے عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے گرد گھیرا کیے کھڑے 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ البتہ ایک لڑکا اب غصے میں بولنے لگا تھا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں احمد کی محتاط آواز آئی تو وہ سر جھٹک کے آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ البتہ چہرے پہ اضطراب سا پھیل گیا تھا کہ نکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کے تینوں اطراف سے آگے بڑھ رہے تھے۔
معذور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بے ساکھی کو پاؤں سے دھکیلا۔ وہ رپٹ کے گرا۔ سعدی، وہ آنے والا ہے، فوکس کرو، یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ مجھے پتہ ہے، بار بار ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمر اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا رہا۔ کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کوئی رسالہ۔ کنکیوں سے جھلکتا منظر شدت پکڑ رہا تھا۔ لوگ نظر انداز کیے جا رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پہ گرا کے مار رہے تھے۔ وہ آگے، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں، اینک والا۔ سعدی سامنے دیکھنے لگا، مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دیے جا رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا، ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پہ ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ تیورا کے گھوما اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سعدی، نو، واپس مڑو، سعدی یوسف۔ احمر اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو واٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑ کے باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ احمر نے بے اختیار سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا تاکہ چہرہ سامنے واضح نظر آئے اور آستین اوپر چڑھاتا وہ ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے۔ ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں دیں، دوسرا اس کی طرف بڑھا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے۔ وہ کمرہ جس کی دیوار پہ ان گنت لکیریں تھیں، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے کسی کو مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے اور اس کے ہاتھوں کی مہارت تھی۔ ارد گرد اور کچھ نہیں تھا۔ سرخ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ بس چند لمحے لگے تھے ان کو بھگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے، اب وہ بھی مڑ گئے تھے۔ اپاہج لڑکا زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جا بجا خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ وہ جھکا اور اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش، مندی آنکھوں سے اسے یکٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سعدی نے چونک کے دور رکھے میگزین سٹینڈ کو دیکھا۔ وہ چلا گیا؟ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔ وہ سخت سیخ پا تھا۔ یا تو مجھے کام نہ کہا کرو، اور اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ احمر، وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا رہا تھا، میں نے یہ جنگ، یہ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی تھی۔ میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تھی تاکہ کوئی مغرور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکی کو یوں نہ مار سکے، کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلی نہ کر سکے، اور جب بھی کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اور اگر رکنے سے نہ رکے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے، تاکہ خاص لوگ عام لوگوں کو اپنے پیروں تلے رون نہ دیں۔ اگر میں یہ ہونے دوں تو میں کیسا انسان ہوا؟ وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جاتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا، میں بتا رہا ہوں، آج سے میں نوشیروان کے ساتھ ہوں، کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا۔ وہ کار سٹارٹ کرتی ہوئے بولا تھا۔ کم از کم اس وقت وہ اسے اس زخمی کے ساتھ ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ خود جائے اب ٹیکسی میں، ماں نہیں ہوں میں اس کی۔ ہاں۔ اس شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا۔ کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل چکا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر قطعاً تکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سیٹ پہ ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھے رئیس سے کہہ رہا تھا، 6 دن ہے ہمارے پاس، 6 دن میں تمہیں فل پروف اور ٹھوس منصوبہ بنانا ہے۔ میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جو ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ بھی کیے جا رہا تھا، تسلی آمیز انداز میں بولا، مجھے خاور کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ہاشم نے تنبیہ کی تھی۔ اس نے صرف سر کو خم دیا۔ تب بھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا اور ہڑبڑائی ہوئی سی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اب چلے جانا چاہیے تمہیں۔ وہ نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پہ دوڑتی ہوائیوں کے ساتھ اندر آئی۔ سر، ہم سیکرٹریز ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ بول رہی تھی۔ آگے بولو۔ وہ تمہید سے بیزار ہوا۔ سر، نوشیروان صاحب کی سیکرٹری کی کال آئی ہے مجھے ابھی۔ نوشیروان نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا ہے اور وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔
ہاشم بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا، اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیسی پریس کانفرنس؟ فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہاشم نے نہیں سنے، اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ راہداریاں، آفس کیبن، لفٹ، وہ پسینہ پسینہ ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرتا، بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ساری عمارت اس کے سر پہ گرنے والی ہو، ہر شے ملیا میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو، ساری دنیا جل کر راکھ ہونے والی تھی۔ سڑکوں پہ گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشرواں کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا، وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ رئیس اسے رفتار ہلکی کرنے کو کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا، اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا، نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑک کے گر جاتا تو وہ جھک کے اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے وہ دشوار زینے پار کرواتا۔ یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اس بے وقوفی کا؟ اوہ نہیں شیرو، پلیز نہیں۔ ہال میں رش تھا، بے پناہ رش۔ اسے پوڈیم پہ ڈائس کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا، بال بھی جل سے جما رکھے تھے اور ایک ہاتھ ڈائس پہ رکھے وہ مائک پہ چہرہ ذرا جھکائے بول رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مجمع دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کے روکا۔ سر ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اسے روکو، بند کرو یہ سب، بجلی کاٹو، سگنلز جام کرو، کچھ کرو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گرجا تھا۔ سر میں کچھ کرتا ہوں مگر آپ پرسکون رہیں۔ رئیس اسے روک کر خود دوسری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گہرے گہرے سانس لیتا بے یقینی اور خوف سے پوڈیم پہ کھڑے شیرو کو دیکھے گیا۔ وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا، شاید سٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیسے چڑھے، وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا، وہ بس اسے دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا یا نہیں، اس لیے بتاتا چلوں کہ کیس عدالت میں ہے اور اس پہ بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچے مجمع کے درمیان کھڑے ہاشم پہ جا ٹھہری۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ہاشم نے دہکتے گیلے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی۔ مت کرو شیرو، خدارا مت کرو میرے بھائی۔ اور میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا، میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم کاردار بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے، کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ میں آج اعلانیہ طور پہ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹرڈ کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکے۔ میری کمپنی آج اس اسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے اور ہو سکتا ہے ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں، مگر ہاشم بالکل سن کھڑا تھا۔ بجلی یکدم بند ہو گئی، ہال میں گپ اندھیرا چھا گیا، شور سا بلند ہوا، ہا ہو کی آوازیں آئیں، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کرانے لگے۔ کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے، اندھیرے میں پھر سے سفید روشنی ہو گئی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشرواں کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سر اٹھا کے بولے جا رہا تھا مزید بلند آواز میں، مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے، انگلی اٹھا کر اندھیر ہال کی طرف اشارہ کیا، اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جانا تھا، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں اور وہ UCG یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل کے لیے مکمل طور پہ ناکارہ ہیں۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی اور ٹیکس پیئرز منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔
پسینے پسینے کھڑا نوشروا موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے ہال سے یکتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا۔ ساری مداخلت اور بد انتظامی کے باوجود اب سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے CEO کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہوں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ پایا، اس لیے میں باعزت طور پہ اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے میرے باپ اور بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا، اس طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم میں ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا جو اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفیٰ ہو رہا ہوں، بلکہ اپنی پیرنٹ کمپنی جو کہ ایک IPP ہے سے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے کاغذات کا ایک پلندہ ان کو دکھایا۔ میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں نے IPPs کی حکومت سے معاہدوں پہ روشنی ڈالی ہے، کیونکہ میں مزید اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم IPPs پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے ہیں۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا، مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ مجھے اب وسل بلوور کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب نہ دے اور میرے ساتھ کاروبار نہ کرے، کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کے اسے دیوالیہ کر دیں گے۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی تمام کمپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں، شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے اتر آیا تھا، مگر ہاشم یک ٹک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز شہد کی مکھیوں کی طرح اس پہ سوال کے لیے جھپٹے، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ زینے خود چڑھا تھا اور وہ زینے خود اتر رہا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے سکون میسر نہیں تو کیا غم ہے، گلوں کی عمر تو کانٹوں کے درمیان گزری۔ 6 دن بعد مور چال پہ رات گہری ہو کر اتر رہی تھی۔ سب سو چکے تھے مگر حنین لاؤنج میں موجود تھی۔ آستین اوپر چڑھائے وہ اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ اسٹینسل لگا کر اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ اسٹینسل پلاسٹک کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں ڈیزائن کی جگہ خالی ہوتی ہے، جیسے عموماً ہاتھ پہ مہندی لگانے کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کر اوپر مہندی لگا دی جاتی ہے، اور جب پلاسٹک اٹھاؤ تو نیچے نقش و نگار بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے اسٹینسل پہ بڑا سا درخت کٹا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ اندر زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے گھڑی کو بھی دیکھ لیتی۔ 11 بجنے کو آئے تھے اور فارس نہیں آیا تھا، اور اسی پل اچانک سے اس کا فون بجا۔ فارس کالنگ دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی، مگر جب موبائل کان سے لگایا تو لہجہ خشک بنا لیا۔ جی کہیے۔ وہ کھنکارا تھا۔ کدھر ہو؟ گھر پہ، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ اس وقت؟ مگر کیوں؟ ایک اہم گواہ سے ملوانا ہے، زیادہ سوال مت پوچھو، بس 1 گھنٹے کے اندر ادھر پہنچو، اور سنو صرف تم آنا، ساتھ میں پورے گھر کو مت لے آنا۔ زمر نے چونک کے گھڑی کو دیکھا، 12 بجنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اگر میں نہ آؤں تو؟ لمحے بھر کے توقف سے وہ بولا۔ پتہ بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے کوئی تپانے والا جملہ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زمر نے مسکرا کے اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ پتہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حنین نے ابھی تک درخت کی پہلی شاخ مکمل پینٹ کی تھی جب کھلتے دروازے کی آواز پہ وہ چونکی۔ زمر آہستہ سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ سیاہ ڈیزائنر ویئر پہنے، ہلکا میک اپ، ایئر رنگس، کوہنی پہ پرس۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ زمر نے بہت سکون سے تصحیح کی۔ حنین چونکی۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکیں۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے، وہ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پہ لے کے جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں اب۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہے، مگر اکیلے آنے کا کہا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات۔ ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ درخت کی اوپری 4 شاخیں بہت محنت اور احتیاط سے وہ پینٹ کر چکی تھی۔ جب بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی،
پھر اندر آنے کی آہٹ۔ ہنا چونک کر پلٹی۔ فارس چابیاں دروازے کے قریب ٹوکری میں ڈالتا اب ادھر آ رہا تھا۔ ہنی نے فوراً گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ یعنی آپ نے واقعی گواہ سے ملوانا تھا اور وہ اتنی خوش کہ آپ ان کو ڈنر پہ بلا رہے ہیں۔ ویسے کون سا گواہ تھا یہ؟ اندر آتے فارس نے رک کر اسے دیکھا جو سٹول پہ کھڑی تھی اور ہاتھ میں سٹینسل برش اور پینٹ کی پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو تھا۔ وعلیکم السلام حنین۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاریخ بھول گئی تھی کیا؟ ڈنر پہ کیوں نہیں گئے؟ کیا شروع ہو گئی ہو گھر آتے ہی؟ وہ ناسمجھی اور اکتاہٹ سے بولا تھا۔ حنین نے ٹھہر کے پہلے اسے دیکھا پھر اس کے کندھے کے پیچھے۔ زمر آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے ساتھ تو نہیں تھی، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، حنین کے قدموں سے زمین سے رکھنے لگی۔ آپ نے ابھی ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو ان کو کسی گواہ سے ملوانا ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ چند لمحے لگے فارس کو اس کی بات سمجھنے میں اور ایک دم اس کا پورا دماغ سنا اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ہنا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی، کہاں ہے وہ؟ حنین کے ہاتھ سے پینٹ برش سب پھسل گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ اکیلے آنا، وہ اکیلی چلی گئیں، وہ خوش تھیں بہت زیادہ۔ اس کا گلا روندھا، وہ دم بخود کھڑی تھی۔ کدھر گئی ہے وہ حواس باختہ سا پوچھ رہا تھا۔ شل سی حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں بتایا۔ فارس بے اختیار پیچھے کو بھاگا، ٹوکری سے چابی اٹھائی اور موبائل پہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ زمر کا فون آف جا رہا تھا، اس کی سماعتوں میں ایک فقرہ گونج رہا تھا۔ ہی کین ناٹ پروٹیکٹ ہز ویمن۔ اوہ خدایا، وہ اتنے دنوں سے غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اوہ خدایا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں۔ اوہ خدایا، یہ کیا کر رہے ہاشم کیا کر رہے ہو تم ایک وکیل کو کیسے تم زمر کے ساتھ؟ اللہ، مجھے لگا تھا وہ آبدار کے ساتھ کچھ غلط کرے گا کیونکہ اس کو آبدار کے ساتھ گلے شکوے، آبدار نے اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ زمر نے کیا کیا ہے؟ زمر تو ایک وکیل ہے، وہ تو کیس لڑ رہی ہے۔ اور کیا کیا زمر نے؟ بلکہ آپ لوگ ہی بار بار زمر کو بیچ میں گھسیٹ کے اس کو تکلیف دیتے ہو۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ، ہاشم ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں مس کروں گا، اور وہ کہتی ہے مجھے مار دو گے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجبور کرتے ہیں، ایسی کچھ اس نے بات کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو ہاشم یار؟ حد ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ بلکہ سدھرنا کیا تھا، پر اس کے کچھ اصول ہوں گے، مجھے لگتا ہے گریسفل سا بندہ ہے تو، پر نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کرے وہ اس کو ڈھونڈ لو۔ اور وہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے لیے خاص جگہ ہے، تو خاص جگہ تو وہ ہوٹل ہی تھا نا ان کے لیے جہاں پر وہ ملتے ہیں شاید، پر حنین نے اسے یہ بتایا ہی نہیں ہے، بتا دی تو وہ کچھ نہ کچھ گیس کر لیتا۔ اور وہ اپنا پرانا ہی طریقہ یوز کر رہے ہیں ابھی بھی، اس کو ویسے ہی کسی آواز ڈب کر کے یا پھر کچھ ایسے ریکارڈنگ سی کمپیوٹرائزڈ کر کے آواز اس سے پیغام دیتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے۔ اللہ، بندہ کیا کرے؟ پر اس کو عجیب لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن ابھی تھوڑی سی دیر گزرتی ہے نا، تو وہ اس کو ڈھونڈ لے گا، فارس بچا لے گا، ہے نا؟ بچا لے گا۔ کہاں ہے؟ کتنی دیر گزرتی ہے؟ کہاں تھی؟ کتنی دیر بعد آیا تھا؟ کھلنے کی آواز آئی۔ درخت کی اوپری شاخیں، 4 شاخیں، بہت محنت۔ اچھا 4، پہلے وہ 1 تھی پھر 4 شاخیں ہو گئی، مطلب کافی دیر گزر چکی ہے۔ ہائے اللہ۔ اچھا، آج کی جو ایپیسوڈ تھی شروع سے بات کر لیتے ہیں۔ حنین کا عدالت میں تھا، مجھے لگا تھا ہاشم اس کو بہت ذلیل کرے گا، بہت اس کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرے گا، پر حنین نے ساری باتیں موڑ چاڑ کے نا اس کی فیملی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو وہ واٹس ایپ والی جو بات ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے رابطہ کرتی تھی، وہ بھی اس کو بہت اچھے سے کہہ دیتی ہے کہ یہ تو نارمل سی بات ہے۔ پھر وہ جب اسے کہتا ہے کہ اس کی چیٹنگ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے تو وہ بالکل سارا کچھ نا ان کی سائڈ پہ موڑ دیتی ہے، جواہرات کی طرف موڑ دیتی ہے، اور جواہرات کی ہر گزرتی ایپیسوڈ کے بعد زیادہ سے زیادہ بےزتی ہوئے جا رہی ہے۔ ایک بیٹا چیخ کے کہہ رہا ہو کہ آپ کیسی ہیں، 3rd کلاس ہیں، یہ وہ، پر یہ بھی بات ہے کہ ہاشم کی بہت بےزتی ہو گئی ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی اتنی زیادہ اچھی ریپو ہو، جو بہت اچھا وکیل ہو اور اتنا رچ بھی ہو اور اتنا وہ ہو، پاورفل ہو، اسٹرانگ ہو، ایک دم سے اس کی اماں کے اور ابا کے بارے میں باتیں نکل کے آ رہی ہوں، اور وہ کہتا ہے نا کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میرا کام ہے، میں ان کو کیسے فیس کروں گا۔ ایک دم سے بندے کی ساری پاور تو ختم ہو جاتی ہے۔
اور وہ ہاشم پہ بھی ترس آ رہا ہے بیچارہ، کیسی اس کی اماں ہے. اور بھائی نوشرواں وہ کیا کر رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ کرتا تو اعتراف جرم کر لیتا نا، پر وہ نہیں کرتا. شاید اس کو وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہو، کیا ڈاکٹر اسماعیل نام تھا نا، وہ اس کو کہہ رہا ہو کہ تم اچھے کام کرو، تم غلط کام چھوڑ دو. شاید وہ اپنے طریقے سے اچھا بچہ بن رہا ہو، پر ہاشم کو صحیح خراب کر رہا ہے. اور کیا ہوا، جواہرات اور بس یہی نارمل سی چیزیں تھیں. خیر جی، اب میں بتا دوں کتنی ایپیسوڈز ہیں اگر، تو اب 28 چیپٹر ہے نا، تو 3 چیپٹرز رہ گئے ہیں اور ہر چیپٹر کی 2 یا 3 ایپیسوڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھے دعاؤں میں یاد زمر کو. اللہ حافظ.